صاحب وجہ وجود کائنات مطلب یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن جس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب آپ دنیا میں آئے وہ دور بڑا عجیب و غریب سا دور تھا، مشرکین مکہ اور ہر طرف فساد کا دور تھا، تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ وقت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں دنیا میں آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اس ماہ مبارک کی آمد پر پوری نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری بشریت اور انسانیت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور دیکھیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ابتدا میں کہ وجہ تخلیق کائنات رسول جی خداوند متعال نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ اے مصطفیٰ، اے حبیب، اگر آپ نے ہوتے تو میں اللہ اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یعنی جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے اللہ نے اس ساری کائنات کو سجایا ہے، اور اگر اس کائنات کا ذرہ ذرہ جلوہ گر ہے اور اگر روشن ہے، موجود ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کا صدقہ ہے۔ اور محترم نے فرمایا کہ پیغمبر کرام اسلام کی جو شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اب یقین جانیے انسان حیران ہو جاتا ہے، پورا قرآن قصیدہ خوان ہے حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک آیت کی طرف کبھی یاسین کہا، بہت کچھ کہا، اور ایک آیت جو میں جس کا حوالہ دینا چاہوں گا سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پر خدا پیغمبر کا تعارف نہیں فرما رہا، بلکہ خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے محمد جیسی شان والا رسول بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تعارف کس کے ذریعے کرایا جاتا ہے؟ جو رتبے میں بڑا ہو اس کے ذریعے چھوٹے رتبے والے کا تعارف کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے وہ اصول توڑ دیا۔ خدا نے فرمایا کہ میں جانتے ہو میں اللہ کون ہوں؟ میں اللہ وہ ہوں جس نے محمد جیسی شان والا عظیم رسول آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ سید الانبیاء کی عبودیت کی معراج ہے کہ ایک عبد جو ہے خدا کی اطاعت اور بندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جیسا بھیجنے والا، اس کو رسول بنا کے جس نے بھیجا ہے، میں وہ اللہ ہوں۔ تو اور دیکھیے کہ شان مصطفیٰ، کسی نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حقیقت یہ ہے کائنات میں خالق کائنات کے بعد سب سے عظیم ہستی، پرفیکٹ، کامل، اکمل انسان، اور اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے سید الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار نبی، عالمین کے لیے رحمت جسے اللہ نے فرمایا۔ اور خدا نے قرآن میں فرما دیا کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ جب میرا رسول بولتا ہے تو رسول نہیں بولتا، میں اللہ بول رہا ہوں۔ اور یہ سید الانبیاء جو کوئی کنکر پھینکتے ہیں تو خدا فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اے محمد یہ آپ نے کنکر نہیں پھینکا، یہ ہم نے پھینکا۔ یعنی جس رسول کے ایک ایک عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف دے دیتا ہے، اور جس سید الانبیاء جس شہر میں آئے اس شہر کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ اے رسول جب تک تو اس شہر میں ہے میں کبھی اس شہر پر عذاب نہیں کروں گا، یہ تیرے وجود بابرکت کا نتیجہ ہے، تیرے وجود کے صدقے میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کرام، اور پھر فرمایا، آپ نے ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے پوری انسان معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، عالمین کے لیے، اور جو ایک روشن زندگی اور پاکیزہ زندگی اور نورانی زندگی سید الانبیاء کی ہے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ اس سیرت طیبہ کے ہر پہلو سے رہنمائی لیں، اور یقین جانیے ایسا عظیم مکتب ہے اسلام کا، اور جیسے یہ اسلام کی تعلیمات پوری ضابطۂ حیات ہیں، مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی اسلام نے نہ کی گئی، اور پھر کوئی زندگی کا ایسا گوشہ اور پہلو نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی سید الانبیاء نے بیان نہ فرمائی ہو، چاہے آپ کا 13 سالہ مکی دور ہو، 10 سالہ مدنی دور ہو، اور چاہے وہ جنگیں ہوں، جنگوں کے اصول جو آپ نے بتائے ہیں، اور پھر انسانیت کی تکریم اور عزت، اور عالمین کے لیے رحمت ہیں، پیغمبر کرام اسلام کی ذات گرامی، مسلمین کے لیے نہیں ہے، اور پھر آپ کے اخلاق حسنہ کے نتیجے میں جس طرح سے اسلام پھیلا ہے، اور وہ جو جاذبیت تھی آپ کے پیغام میں، یعنی یہ وہ کمال ہے، انسانیت کی معراج، اور وہ اگر کہیں ہے تو سید الانبیاء کی ذات گرامی۔